دنیا کا سب سے مطلوب شخص جس نے 9/11 جیسے حملے کی ذمہ داری قبول کی، آخر کار ایک دہائی بعد کیسے پکڑا گیا، پکڑے جانے کے بعد کہاں دفن کیا گیا۔ یہ کہانی ہے اسامہ بن لادن کی تلاش کی، ایک ایسی تلاش جو برسوں تک جاری رہی، جس نے دنیا کی سیاست، خفیہ ایجنسیوں اور جنگی حکمت عملیوں کو نئی شکل دی۔ کیا پاکستان کو اس کا علم تھا یا امریکہ نے اپنی ہی اتحادی ریاست کو اندھیرے میں رکھا؟ 9/11 کو گزرے 10 برس بیت چکے تھے، مگر اسامہ بن لادن کا سراغ اب تک نہیں ملا تھا، جس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ لیکن پھر اچانک منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے۔ 2 مئی 2011 کا دن، امریکی صدر براک اوباما اور دیگر اعلیٰ حکام اس سچویشن روم میں موجود ہیں جہاں وہ براہ راست ایبٹ آباد، پاکستان میں ہونے والے ایک خفیہ امریکی آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے نیٹ فلکس کی تہلکہ خیز سیریز دی سرچ فار اسامہ بن لادن امریکن مین ہنٹ میں تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ یہ 3 اقسام پر مشتمل سیریز ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتی ہے جو دنیا بھر کے ذہنوں میں سالوں سے گردش کر رہے تھے۔ پہلی قسط 9/11 کے حملے اور اس کے بعد امریکہ کے رد عمل پر مبنی ہے۔ دوسری قسط میں دکھایا گیا ہے کہ اسامہ بن لادن کی تلاش کے دوران امریکہ کو کن کن ناکامیوں اور مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور تیسری قسط وہ ہے جو تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، آپریشن نیپچون اسپیئر، جس میں بالآخر امریکہ نے بن لادن کو مارنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس سیریز میں CIA کے سابق عہدیداران اور ماہرین بتاتے ہیں کہ 1996 سے اسامہ بن لادن کی تلاش جاری تھی۔ افغانستان میں امریکی مداخلت کے بعد تورا بورا کی لڑائی کو بن لادن کو پکڑنے کا بہترین موقع قرار دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ موقع ضائع ہو گیا۔ CIA کی تجزیہ کار سنڈی سٹورر کے مطابق یہ ایک بڑا خدشہ تھا کہ بن لادن سرحد پار کر کے پاکستان، ایران یا کسی اور جگہ فرار ہو سکتے ہیں۔ دراصل 9/11 کے بعد القاعدہ کہیں چھپی نہیں بلکہ مزید حملوں کی منصوبہ بندی کرتی رہی۔ مائیکل موریل، جو امریکی صدر کے ڈیلی انٹیلیجنس بریفر رہ چکے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمیں عالمی سطح پر حملوں کے نئے منصوبوں کا خدشہ تھا۔ دوسری قسط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکستان سے القاعدہ کے کئی ارکان گرفتار کیے گئے اور انہیں گوانتانامو بے منتقل کیا گیا۔ پھر آتی ہے وہ رات جو دنیا کے لیے چونکا دینے والی رات تھی۔ 2 مئی 2011 امریکی نیوی سیل ٹیم 6 جلال آباد، افغانستان سے پرواز کرتی ہے۔ ان کا ہدف ایبٹ آباد میں موجود ایک کمپاؤنڈ ہے۔ 2 ہیلی کاپٹر روانہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کمپاؤنڈ کی دیوار سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے ہیلی کاپٹر کی ٹیم کمپاؤنڈ کی تیسری منزل پر پہنچتی ہے جہاں اسامہ بن لادن موجود تھا۔ ایک اہلکار بتاتا ہے کہ بن لادن نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، وہ صرف میرے لیے نہیں پوری ٹیم کے لیے خطرہ تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا اس سے مرنا ہی تھا۔ یوں اسامہ بن لادن کو 2 مئی 2011 میں امریکی نیوی سیل 6 نے ایبٹ آباد میں کیے جانے والے آپریشن میں مار دیا تھا۔ آپریشن کے بعد بن لادن کی لاش کو ایک ہیلی کاپٹر میں منتقل کیا گیا، جبکہ تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تاکہ کوئی راز افشا نہ ہو سکے۔ اب سوال یہ تھا کہ لاش کا کیا کیا جائے۔ CIA کے سربراہ لیون پینٹا کے مطابق صدر اوباما کو سب سے زیادہ تشویش لاش کے بارے میں تھی۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ بن لادن کی لاش کو ایک امریکی ایئر کرافٹ کیریئر پر لے جا کر اسلامی طریقے سے غسل اور کفن دیا جائے اور پھر اسے بحر ہند میں سمندر برد کر دیا جائے۔ وجہ یہ بتائی گئی تاکہ اس کی لاش کسی ایسی جگہ نہ ہو جو بعد میں مقبرہ بن جائے۔ آپریشن کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے بیان دیا کہ امریکی فوج نے کسی پاکستانی اڈے کا استعمال نہیں کیا۔ امریکی ہیلی کاپٹر پاکستانی فضائی حدود میں ریڈار سے بچتے ہوئے داخل ہوئے۔ جان برینن، جو اس وقت انسداد دہشت گردی کے سربراہ تھے، کہتے ہیں صدر اوباما نے واضح کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اطلاع نہیں دیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ ایبٹ آباد آپریشن نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو شدید متاثر کیا۔ یوں دنیا کا سب سے بڑا تعاقب اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اسامہ بن لادن، جو ایک دہائی تک امریکہ اور دنیا بھر کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہا، بالآخر مارا جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔